چیزوں پر نہ آ جائیں. آپ یہ سوچیں کہ آپ نے وہ چیزیں لے تو لی, آپ نے شیمپو بھی لے لیا, پھر آپ نے کہا یہ پلاسٹک کی کیپ, ہاں وہ مہندی لگاؤں گی سر میں تو کیا کروں گی, چلو یہ بھی لے لو. اگلے دن آپ نے کہا اچھا ابھی پہلی والی کیپ تو پرانی ہو جائے گی, پھٹ جائے گی, پھر کیا کروں گی, چلو دوسری بھی لے لو. اس لیے کہ وہ روز نئی نئی چیزیں رکھتے ہیں نا, ریپلیس کرتے رہتے ہیں چیزوں کو. اتنا تھدا جمع کر لیا 4-5 دن میں, شیمپو, باڈی لوشن, پلاسٹک کی کیپ, وہ برش بھی رکھ لیا, اس میں اتنا سا ٹوتھ پیسٹ جو ہوتا ہے کہ ان کیس کبھی مجھے ٹریول کرنا پڑا تو میں کیا کروں گی, کہا چلو یہ برش بھی رکھ لیتے. سب جمع کر لیا, رکھ لیا بیگ کے اندر. اب تصور کریں کہ جو آپ کے ساتھی ہیں وہ بھی موجود ہیں اور ہوٹل سے آپ باہر نکل رہی ہیں اور انہوں نے آپ کا سامان چیک کر لیا اور وہ ساری شیمپو کی بوتلیں لڑکتی ہوئی باہر آ گئیں. آپ کو اس وقت کیسا لگے گا, وہ فیلنگ بتائیے ذرا. آپ کو شرمندگی کا احساس ہوگا, چیپنس کا احساس ہوگا نا, ایسا لگے گا کہ خواہ مخواہ اٹھایا, کیوں لیا, یہ خیال آئے گا. بس اس احساس کی خاطر ان چیزوں کو مت لیجیے, رہنے دیجیے. یہ صرف کیا ہے, ہرس ہے, لالچ ہے, چھوٹی چھوٹی چیزوں کی لالچ. یہ چیزیں مومن کو زیب نہیں دیتی, یہ اس میں اس کی لالچ جھلک رہی ہوتی ہے. چوری کرنا تو بڑی چیز کہ جو چیز آپ لینے کے انٹائٹل نہیں تھے وہ تو سوال ہی نہیں تھا, وہ تو چوری ہو گئی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ مضمون آتا ہے کہ اگر کسی نے ذرہ برابر بھی کسی کی چیز لی ہے, قیامت کے دن وہ جنت میں داخل نہ ہو سکے گا. تو صحابہ میں سے کسی نے پوچھا کہ کوئی معمولی سی چیز, کتنی معمولی؟ آپ نے فرمایا ایک پیلو کی ٹہنی. پیلو کی ٹہنی سمجھتے ہیں, درخت کی چھوٹی سی ٹوگ, برانچ بھی نہیں, برانچ تو بہت بڑی چیز ہے, شاخ نہیں, معمولی سی ٹوگ اگر درخت کی کسی سے بغیر پوچھے لے لی ہے یا اس کو دھوکہ دے کر لے لی ہے, وہ جنت میں داخل نہ ہوگا. تو مومن کو اپنے شایان شان زندگی گزارنی چاہیے, غنی ہو کر زندگی گزارنی چاہیے, اور غنی ہونے کے لیول پر اپنی زندگی گزاریں. ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی لالچ میں نہ آئیں. چوری تو دور کی چیز, وہ دیکھیں وہ جو چیزیں انہوں نے وہاں پہ رکھی ہیں ہوٹل میں, وہ اس انڈرسٹینڈنگ پہ رکھی ہیں کہ اب جب ہوٹل میں ٹھہری ہوئی ہیں تو آپ یہاں استعمال کریں گی. انہوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ آپ اپنے گھر کے لیے سب سمیٹ کر لے جائیں گی. چھوٹا سا صابن بھی آپ نے رکھ لیا کہ اچھا ہوٹل جاتے ہیں ہاتھ دھونا پڑتا ہے تو کیا کروں, چلو پرس میں رکھ لیتی ہوں. یہ مناسب نہیں ہے نا, چیپنس لگتی ہے اس کے اندر, ہرس اور حوث نظر آتی ہے اس کے اندر. بالکل اسی طرح کسی ہوٹل گئے, اب وہاں پر انہوں نے بہت سارے ٹیشوز لا کے رکھے, پھر وہ بعض دفعہ وہ نمک اور کالی مرچ کی چھوٹی چھوٹی سیشز لا کے رکھ دیتے ہیں. اب وہ سب آپ نے دیکھا اور آپ کو اتنا پیارا لگا, آپ نے کہا ہاں اب نمک کی تو ضرورت پڑتی ہے, مٹھی بھری پرس میں رکھ لیا. ٹیشوز بھی آپ کو بہت ہی اچھے لگے, آپ نے کہا گرمیاں آ رہی ہیں, پسینہ آتا ہے, پرس میں ٹیشو ہی نہیں ہوتا, مٹھی بھری سارے ٹیشو پرس میں رکھ لیے. کتنی غیر مناسب بات ہے. انہوں نے چیزیں جو وہاں رکھی تھیں اس انڈرسٹینڈنگ پہ رکھی تھیں کہ آپ ان کو یہیں استعمال کریں گی. یہ نہیں تھا کہ آپ سارا نمک اور ساری کالی مرچ اور ساری چینی کی چھوٹی چھوٹی سیشز, پڑیاں بنائی ہوئی ہوتی ہیں, وہ سب آپ پرس کے اندر رکھ لیں, اور سوس بھی اتنا اچھا لگا تو سوس بھی رکھ لیا. تو یہ مناسب نہیں ہے, یہ چیز چیپ ہے, چیپنس کے اندر آ جاتی ہے. یعنی کہ یہاں تو خیانت ہو گئی, وہ ساری کی ساری تو آپ کے لیے نہیں تھی کہ آپ ساری کی ساری استعمال کر لیں. پھر کسی ہم گورنمنٹ کی چیز کو استعمال کر رہے ہوں تو جو حکومت کی چیزیں ہیں وہ انہوں نے ہماری سہولت کے لیے رکھی ہیں, وہ امانت ہیں. کوئی باغ بناتی ہے حکومت, ہماری بھلائی کے لیے بنا رہی ہے, امانت کی طرح اس کو استعمال کریں, کچرا نہ پھینکیں, چیزیں نہ خراب کریں. یہاں تک کہ جو پھول کہیں لگے ہوتے ہیں وہ بھی امانت ہیں. آپ کسی جگہ واک کرنے جاتی ہیں یا آپ کسی جگہ گئی ہیں تفریح کرنے کے لیے, اب وہاں جتنے انہوں نے پھول لگائے ہیں وہ سب امانت ہیں, وہ اس جگہ کے ہیں, ان کی ملکیت ہیں, ان میں سے ہم پھول نہیں توڑ سکتے, یہ خیانت ہے. یا آپ کسی کے گھر باغ میں ملنے کے لیے گئیں, اب وہ ان کا باغ آپ نے دیکھا, اتنا اچھا لگا, آپ نے جو ہے وہ مٹھی بھر کے پھول توڑ لیے. اب وہ دیکھ رہی ہیں بیچاری میزبان, آپ کو منع بھی نہیں کر سکتی. اب یہ کہنا کتنا چیپ لگے کہ پھول مت توڑو, کوئی منع تو نہ کرے, لیکن یہ بات کتنی غلط ہے. تو جو پبلک پلیسز ہوتی ہیں, جو باغ ہوتے ہیں یا جو واکنگ ٹریکس ہوتے ہیں, وہاں سے اپنی مرضی سے ہم پھول نہیں توڑ سکتے. بعض لوگوں کو دیکھا وہ واک کر رہے ہوتے, چلتے چلتے پتے نوچتے رہتے ہیں, جو پتا ان کے ہاتھ لگا نوچ لیا پکڑ کے. اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں, چیز خراب کرنے والی بات ہے. ایک واقعہ میرے علم میں آیا, یہ ہوا کہ کوئی صاحب جاپان گئے ہوئے تھے, ان کے یہاں ٹرینز چلتی ہیں, بہت اچھی لگژوریس ہوتی ہیں. تو یہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے, ان کے ساتھ ایک جاپانی بھی بیٹھا ہوا تھا. وہ کافی وغیرہ کا بھی انتظام ہوتا ہے, تو وہ شخص اپنے لیے کافی لے کر آیا اور وہ بیٹھ کر کافی پینے لگا.
اب وہ ٹرین جو ہیں وہ تو بہت ہی اسموتھ چلتی ہیں نا، نرمی کے ساتھ چلتی ہیں، جھٹکے تو نہیں لگتے، لیکن کچھ ایسا ہوا، ہلکا سا جھٹکا لگا تو جو کافی تھی وہ چھلک گئی باہر اور قالین کے اوپر 2-3 قطرے جو ہیں وہ گر گئے. یہ شخص اٹھا، اس نے اپنی کافی رکھی، وہ جو ہولڈرز بنے ہوئے ہوتے ہیں نا کافی ہولڈرز، وہاں اپنا مگ رکھا، اٹھ کر گیا، ٹیشو گیلا کیا اور لا کر قالین کو رگڑا. یہ آپ دیکھیں وہ جو قومیں ترقی کرتی ہیں وہ امانت کی وجہ سے کر رہی ہیں، ہے کچھ نہ کچھ خیر ان کے اندر. ہم تصور نہیں کر سکتے کہ ہم اس طرح سے پبلک پراپرٹی کا خیال کریں. تو ان چیزوں کے اندر بھی بہت انسان کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے. پھر آپ کا بچہ ہے، وہ کہیں گیا دن گزارنے کے لیے، چلیں یہاں آپ کی دوستی ہو گئی کسی خاتون سے، ان کی بیٹی آپ کی بیٹی ایک ہی عمر کی ہے، انہوں نے کہا کہ اپنی بیٹی کو تو میرے گھر بھیج دو ڈے اسپینڈ کرنے کے لیے، چلو ذرا بچیاں ہنس بول لیں گی. آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے بھیج دیا. دن گزار کے آپ کی بیٹی گھر واپس آئی، اور اگر آپ نے اس سے پوچھنا شروع کیا کہ بتاؤ ان کے ہاں کیا ہوتا ہے، کیا کھایا تھا، یعنی کہ چھپا عیب اگر آپ نے پوچھنا چاہا، یہ بھی خیانت ہے. تو اپنے بچوں کو اس طرح کے جاسوس بالکل مت بنائیے، جاسوسی خیانت ہے. اب ان سے پوچھنا کہ اچھا کیا ہوا، کیا باتیں ہوئیں، یہ کیسے ہوا، وہ کیسے ہوا، یہ مناسب نہیں. ہاں اس حد تک آپ پوچھ سکتی ہیں کہ تم لوگوں نے کیا کیا. آپ یہ دیکھنا چاہیں گی نا کہ کوئی غلط ایکٹیویٹی میں تو نہیں چلے گئے، یہ ایک حد تک ٹھیک ہے معاملہ. لیکن یہ پوچھنا کہ ان کے گھر میں کیا ہو رہا تھا، ان کی ساس رہتی ہیں، اچھا ساس کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی ان کی، اچھا نوکر ان کے گھر میں چلے آتے ہیں، پردہ نہیں کرتی ہیں گھر کے اندر. یہاں تو بہت بنتی ہیں، پورا نقاب ڈال کر آتی ہیں، نوکروں کے سامنے بغیر پردے کے آ گئیں. دیکھا سب منافق ہیں، فیصلہ کر لیا. اب اگلے دن وہ جو آپ کی ساتھی ہیں جنہوں نے آپ کی بیٹی کو اتنے پیار سے انوائٹ کیا تھا، ان سے آپ بالکل فارمل ہو گئی. انہوں نے کہا السلام علیکم، آپ نے کہا وعلیکم السلام. ہم ایسے منافقوں سے کیوں بات کریں؟ دل میں سوچا ہاں سمجھ رہی، میں ان کو بہت اچھا سمجھتی ہوں، سب پتہ چل گیا مجھ کو. ایک رویہ ہے جس میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. خود خیانت کی، خود تعلقات بگاڑے، گناہگار ہوئے ہر طرف، کیوں تجسس کیا کسی کے گھر کے بارے میں. تو یہ پوچھنا انتہائی غیر مناسب ہے اپنے بچوں سے کہ بتاؤ ان کے ہاں کیا ہو رہا تھا، وہ کس سے بات کر رہی تھی، کون آیا تھا، انہوں نے کیا پہنا تھا. یہ باتیں اچھی نہیں ہوتی، یہ نہیں کرنی چاہیے. پھر اگر ایک عورت ہے جو کہ پردہ کرتی ہے تو بتائیے وہ پردہ کیوں کر رہی ہے، کیا چھپانا چاہتی ہے؟ اپنی زینت چھپانا چاہ رہی ہے، وہ چہرہ اپنا چھپاتی ہے، وہ اپنے آپ کو چھپا رہی ہے، وہ نہیں چاہتی کہ میرے بارے میں کسی کو پتا چلے. اب اگر کسی غیر مرد کے سامنے جا کر اور اس کو پورا بیان کر دیا حال حلیہ اس کا تو پردہ کھول دیا، کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہ ہوا. اور آپ یہ دیکھیں کہ انسان کا جو ذہن کام کرتا ہے اس میں جو چیز کھلم کھلا سامنے نظر آ جائے وہ اتنی پرکشش نہیں لگتی. دیکھ لیا، خود پتہ چل گیا کیسے ہیں. لیکن ایک چیز چھپی ہے جو چھپ رہی ہے اور اس کی لفظی تصویر کھینچنا کسی کے سامنے جا کر، یہ تو آپ نے کسی کو فینٹیسائز کرنے کی دعوت دے دی. اور جو اپنے دماغ میں وہ امیجنیشن بنائیں گے وہ اس سے بہت زیادہ اعلیٰ ہوگا جیسی کہ حقیقت ہے. تو ایک عورت کا پردہ کھولا بلا وجہ، جس چیز کو اوائڈ کرنا چاہ رہی تھی، وہ کسی کے توجہ کا مرکز نہیں بننا چاہ رہی تھی، وہ نہیں چاہتی کوئی میرے بارے میں سوچے یا میرا خیال کرے، اس کو اس طرح بیان کر دیا کسی نامحرم کے سامنے، تو اس عورت کا تو پردہ کھول دیا. یہ بھی خیانت ہے، انتہائی غیر مناسب چیز ہے. اور ایک بات، عورت ہونے کے ناطے آپ اپنے پلے باندھ لیجئے، کبھی شوہر کے سامنے غیر عورت کے حسن کی تعریف مت کیجئے. یہ براڈ مائنڈڈ یا لبرل یا دوستی کی علامت نہیں ہے، اپنے پیر پہ کلہاڑی مارنے والی بات ہے. کبھی کسی عورت کے حسن کی تعریف مت کیجئے شوہر کے سامنے، کھلا حسن ہے تب بھی نہ کیجئے، اور اگر چھپی ہوئی کوئی عورت ہے پھر تو ہرگز بھی مت کیجئے. یہ تو خیانت کا بھی مرتکب ہو رہا ہے انسان. اور دوسری طرف وہ شوہر کو بھی، یا اپنے جو آپ کا محرم اور اس عورت کا نامحرم تھا اس کو بھی آپ نے فتنے میں ڈال دیا کسی کو اس طرح سے ڈسکرائب کر کے. آل یو کین ایٹ، کہ آپ جیسے بوفے پر گئے کہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ نے 500 روپے دیے اور اب آپ کو وہاں پہ یہ ہے کہ آپ جتنا چاہیں کھا لیں. تو انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، بھروسہ کیا ہے ان کا کہ جتنا کھانا ہوگا آپ اتنا لیں گے. انہوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ آپ کھانا ضائع کریں گے. یہ بھی ایک طرح کی خیانت ہو رہی ہے. ضائع کرنے کو نہیں کہا جا رہا، اسراف میں تو ہے ہی. یاد ہے اسراف میں تو ہم نے اس بات پر بات کی ہی تھی. یہ خیانت بھی ہو گئی. اور اس سے بڑھ کر چوری پر آ جائے کہ آپ نے کہا اتنے اچھے بنے، چلو ابھی تو بھوک نہیں ہے تو میں دوپہر کو کھا لوں گی.
تو بن پرس میں رکھ لیا. یا کہا کہ یہ مکھن اتنا پیارا، اب بن اگر رکھا ہے تو سوکھا بن کیسے کھائیں گے، تو ساتھ ہی ساتھ مکھن بھی رکھ لیا. لور پاک کا مکھن اتنا مہنگا، چلو یہ بھی لے لیتے ہیں. کرتے ہیں بعض لوگ. اب لیمو رکھے ہیں وہاں پہ، آپ کا اتنے مہنگے ہیں لیمو، بچوں سے کہا اٹھا لو، وہ لیمو اٹھا کر بھی کسی کی جیب میں رکھوا دیے یا خود ہی رکھ لیے. تو یہ طریقہ بالکل مناسب نہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے. اب کہ کرائے کے گھر پہ قبضہ کر کے بیٹھ جانا، خالی نہ کرنا کسی صورت، یہ تو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے. کسی کے گھر پہ قبضہ ہی کر کے بیٹھ گئے، یہ تو 100% خیانت ہے. کہ امانت کے طور پہ کرائے پہ گھر دیا تھا انہوں نے، اس انڈرسٹینڈنگ پہ کہ ہم جب کہیں گے آپ خالی کر دیں گے، ہمارا گھر آپ ہمیں لوٹا دیں گے کانٹریکٹ کے حساب سے. اب وہ نہیں کرتے تو 100% خیانت ہے. یا اس طرح جیسے کہ آپ کو اجازت نہیں ہے 2 لائنز لینے کی پانی کی، مثال کے طور پہ، یا اپنے گھر کے اندر سکشن پمپ لگانے کی، تو اپنے گھر میں سکشن پمپ لگا لیا، تو یہ پانی کی چوری ہے جو کہ ہو رہی ہے. یہ بھی بالکل درست نہیں ہے کہ اس طرح پانی کا پمپ آپ نے لگا لیا یا سکشن پمپ لگا لیا، یا جس کو ہم کہتے ہیں نا کنڈا، بجلی کے کنڈے ایسے کچھ کر دیتے ہیں کہ جو بجلی کا میٹر ہوتا ہے وہ دکھاتا نہیں کہ کتنی بجلی کتنے یونٹس استعمال کیے گئے. پھر یہ حکومت کے ساتھ خیانت ہو رہی ہے. تو خیانت آپ دیکھیں چوری تک ہے، چوری تک پہنچ جاتی ہے. بجلی کی چوری کہتے ہیں، پانی کی چوری ہے، بجلی کی چوری ہے، اور یہ چیز کہیں سے بھی مناسب نہیں. اگر آپ نے کسی کو اپنے ساتھ خیانت میں ملوث کر لیا، اس کا گناہ آپ کو ملے گا، اس کو بھی ملے گا. اب یہ دیکھیں، اگر کسی کو پیٹرول دیا جاتا ہے آفس کی طرف سے، دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ مثال کے طور پہ کہ انہوں نے آپ سے کہہ دیا کہ ہم آپ کو ہر مہینے 200 لیٹر پیٹرول دیں گے، یہ کہہ دیا انہوں نے. اب چاہے وہ آپ اپنی گاڑی میں ڈلوائیں چاہے اپنے جنریٹر میں ڈلوائیں، آپ کی مرضی، آپ کے اپنے گھر کے لیے استعمال ہو رہا ہے. لیکن اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم آپ کو صرف گاڑی کے لیے پیٹرول دیں گے، تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے اپنی گاڑی میں پیٹرول ڈلوا لیا، پھر بیٹے کی گاڑی میں بھی پیٹرول ڈلوا لیا، پھر اپنے جنریٹر کے اندر بھی پیٹرول ڈلوا لیا اور سارا بل اٹھا کر کمپنی کو دے دیا. یہ نہیں کر سکتے. تو آپ کو وہ اپنی سہولت کو دیکھنا ہوگا کہ کیا سہولت ہے جو آپ کو دی گئی ہے. اگر انہوں نے ایک فکسڈ اماؤنٹ آپ کو دے دیا تو پھر آپ اس کو اپنے گھر میں استعمال کر سکتی ہیں، اسی کہ وہ آپ کا ہو گیا ہے نا، اور آپ کی چیز ہے، آپ کسی کو بھی دیں، وہ تنخواہ کی طرح ہو گیا. جیسے آپ کو کمپنی تنخواہ دیتی ہے، اب آپ کو 10,000 تنخواہ مل گئی، اب چاہے اپنے بیٹے کو دیں، اپنی ماں کو دیں، آپ خود لیں، آپ کی مرضی. اسی طرح وہ 400 لیٹر یا 200 لیٹر یا 100 لیٹر آپ کو دے دیا، وہ آپ کا ہو گیا. اب آپ اس کو استعمال کریں، اپنے گھر میں استعمال کریں، جو آپ کا جی چاہے آپ وہ کر سکتی ہیں. انٹائٹلمنٹ آپ کا ہو گیا ہے. لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف پیٹرول آپ کی گاڑی میں ڈلوائیں گے، تو پھر آپ پابند ہیں کہ آپ کہیں اور اس کو استعمال نہیں کر سکتی. بچوں کے حوالے سے جیسے ابھی ہم نے بات کی تھی کہ کسی کے خط میں نظر دوڑانا حدیث میں آیا ہے کہ آگ میں نظر دوڑانے کے برابر ہے. اب اگر بچوں کی پرورش کے دوران ماں یہ چاہتی ہے کہ میں اپنے بچوں پہ نظر رکھوں اور وہ دیکھ لیتی ہے، تو کیا اس کی اجازت ہے؟ جی ہاں، اس کی اجازت ہے. اس لیے کہ آپ بچوں کی پرورش کرنا چاہ رہی ہیں، آپ دیکھنا چاہتی ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اس میں سیدھی بات کیا ہے؟ سیدھی بات یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بتا دیجئے کہ میں جب چاہوں گی تمہارے SMS پڑھ لوں گی، میں جب چاہوں گی تمہارے بیگ کی تلاشی لے لوں گی، تمہاری الماری دیکھ لوں گی. اور یہ بچے توقع کرتے ہیں نا کہ اماں تو کریں گی، آپ الماری صاف کرتی ہیں، آپ ان کی ڈرار صاف کرتی ہیں، سب کچھ آپ کی نظر سے گزرے گا. تو چھپ کر یہ کام نہ کریں. یہ نہ کہیں بچوں سے کہ میں تمہاری کوئی چیز نہیں دیکھوں گی، پھر آپ چپکے سے دیکھ لیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. اسی کے اندر پھر آپ دیکھیں گھروں کے اندر، جیسے آپ شادی شدہ ہیں، اب آپ سسرال میں رہتی ہیں، سسرال میں 10 طرح کی باتیں ہوتی ہیں، اور بہو تو گھر کی بھیدی ہوتی ہے. جتنا بہو کو پتا ہوتا ہے اتنا تو بیٹیوں کو بھی نہیں پتا ہوتا. وہ تو سب جانتی ہے، اگلا پچھلا سسرال کا ساتھ رہتی ہے. سسرال کی باتیں امانت ہیں. سسرال کی باتوں کو لے جا کر میکے میں بتانا انتہائی بددیانتی ہے، بہت بڑی خیانت ہے. ہر طرح کی اونچ نیچ ہوتی ہے. کوئی فرشتوں کے خاندان نہیں ہوتے. بہترین لوگ ہوں گے، ان کی بھی کمزوریاں ہوں گی، ان کے ہاں بھی معاملات میں بگاڑ پیدا ہوگا. ایک ایک چیز لے جا کر جب میکے بتا دی جاتی ہے تو یہ تو گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے. گھر کی بھیدی ہے وہ بہو، اور وہ سارا بھید کھول رہی ہے اپنے میکے جا کر. اور اس کو ہم ریورس کر لیں، میکے کی باتیں ہیں. اب میکے کی باتیں سسرال آ کر نہ بتائیں. اس میں بس ایک گنجائش ہے کہ آپ مشورہ لینا چاہیں. بعض دفعہ آپ کو کسی پر بھروسہ ہوتا ہے،
ٹرسٹ ہوتا ہے کسی پہ. ہو سکتا ہے کہ آپ کو خود ہی اتنا زیادہ اپنی بہو کی والدہ پر بھروسہ ہو کہ آپ خود ہی باتیں ان کو بتاتی ہوں, آپ انہی سے مشورے لیتی ہوں. وہ تو پھر اور چیز ہو گئی ہے نا, کہ بہو کو پتا ہے کہ بھئی میری ساس کو خود میری ماں پہ بہت بھروسہ ہے, یہ خود بہنوں کی طرح رہتی ہیں یا دوستوں کی طرح مثال کے طور پہ, تو اس کے اندر پھر بہرحال اتنی سختی نہیں ہے. تو یہ چیزیں اسی طرح اگر آپ کو یہ ٹرسٹ ہے اپنی ساس پر کہ بھئی میں اپنی مدر اینڈ لا سے مشورہ لیتی ہوں تو یہ اچھا مشورہ دیتی ہیں, تو آپ کچھ باتیں میکے کی شیئر کر سکتی ہیں مشورے کے طور پہ. لیکن کھلم کھلا ساری سسرال کے سامنے بیٹھ کے اور میکے کی باتیں بیان کرنا, اپنی بھابھی کی برائیاں کرنا مثال کے طور پہ تاکہ وہ اس کو برا سمجھیں, یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں. مشورے کی حد تک اجازت ہے کہ ہم صورتحال کو درست کیسے کریں. پھر چیٹنگ تو ہے ہی دھوکہ, 100% دھوکہ ہے. چیٹنگ کرنے والا, چیٹنگ کرانے والا دونوں گناہگار ہیں. نظروں کی خیانت ہے. نظر کسی کے پرچے میں اگر پڑ گئی ہے تو یہ تو نظروں کی خیانت ہو گئی ہے, جھانک رہے ہیں. اچھا, کسی کے گھر میں جھانکنا یہ بھی خیانت ہے. بعض لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ چلتے چلتے وہ ضرور گیٹ کے اندر جھانکتے چلے جاتے ہیں. یہ بالکل مناسب نہیں ہے. اچھا, ابھی جو بچوں کی ہم نے بات کی تھی, یہی چیز بعض دفعہ نوکروں کے ساتھ لوگ کرتے ہیں. جیسے بچوں سے پوچھتے ہیں نا, بتاؤ فلاں کے گھر میں کیا ہو رہا تھا. اب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہے جھاڑو پوچھا کرنے والی, وہ 2-3 گھروں میں جھاڑو پوچھا کرتی ہے نا عام طور پہ. اب اس سے پوچھنا کہ پڑوس میں کیا ہو رہا تھا, یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ بھی خیانت ہے. آپ نے اس کو ایک طرح سے بٹریل پر آمادہ کیا اور کسی کا اس نے بھروسہ نہ رکھا. یا پھر جیسے جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے, ایک کام کرنے والی دیورانی کا بھی کام کر رہی ہے, ساس کا بھی کرتی ہے, آپ کا بھی کرتی ہے, اس سے پوچھنا کہ اچھا بتاؤ ان کے گھر میں کیا ہو رہا تھا. یہ سب باتیں یہ بھی خیانت کے اندر چلی جائیں گی. مسجد نبوی میں ہر لینگویج کے, ہر زبان کے قرآن رکھے ہوتے ہیں. تو کسی نے بتایا کہ اس طرح کے قرآن اس لیے اب موجود نہیں ہیں یہاں پر کہ خواتین آتی ہیں یا مرد آتے ہیں اور وہ اٹھا کر لے جاتے ہیں. مسجد سے چوری کر لینا, آپ سوچیں ذرا, اللہ کا غضب ہے نا, کتنا اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے کہ رحمت للعالمین کی مسجد میں گئے ہیں اور وہاں سے اللہ کا غضب لے کر لوٹے. وباؤ بغضب من اللہ, اللہ کا غضب لے کے لوٹ رہے ہیں. تو وہ امانت ہے, انہوں نے یہ بھروسہ کیا کہ لوگ یہاں قرآن پڑھیں گے اور یہاں رکھ کر چلے جائیں گے. یہ نہیں سوچا تھا کہ لے جائیں گے. ہم جو سب سے زیادہ خیانت کرتے ہیں وہ تو اللہ کے ساتھ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد لیا تھا نا, الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا, روحوں نے, قالوا بلا, ہاں کیوں نہیں, شہدنا, ہم گواہ ہیں. یہ گواہی دی اور پھر شرک کرنا اللہ کے ساتھ, یا اللہ کو اللہ کا حق نہ دینا, یہ بھی یقیناً خیانت ہی کی شکل ہے. تو ان چیزوں کے بارے میں بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اسی طرح وعدے کی ہم نے بات کی تھی. وعدوں کے اندر بھی کتنی ساری چیزیں آتی ہیں نا. کمٹمنٹ, ہر کمٹمنٹ وعدہ ہے. جتنے وقت کا کمٹمنٹ کر لیا, اب اس کے اندر اس کو اگر پورا نہ کیا تو پھر وہ خیانت ہو جاتی ہے. اور ہمارے ہاں تو 5-10 منٹ ادھر سے ادھر کر دینا کوئی بڑی بات ہی نہیں. ہم تو اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے, کبھی استغفار بھی نہیں کرتے ہوں گے. اب اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے جو کہ پابندی سے 10 منٹ لیٹ آتی ہے, کیا کبھی استغفار کیا ہوگا اس کے اوپر کہ یہ خیانت ہو رہی ہے؟ ایک کمٹمنٹ کر کے ہم اس کمٹمنٹ کو پورا نہیں کر رہے. یا کوئی ٹیچر ہے, اس نے کمٹمنٹ کر لیا ہے اور اپنا پھر وہ کمٹمنٹ نہیں نبھاتی. اسکولس کے اندر, گورنمنٹ اسکول کے بارے میں اکثر آتا رہتا ہے اخباروں کے اندر کہ وہاں پہ ٹیچرز نہیں آ رہی, استانیاں نہیں آتی, یا استاد نہیں آ رہے. یا کالجز کے اندر یا اسکولس کے اندر کمٹمنٹ کیا ہے کہ ہم پڑھائیں گے بچوں کو یہاں پر, اتنے بجے سے اتنے بجے ہم یہاں پر پڑھائیں گے بچوں کو, اور ایبسینٹ ہو گئے. کوئی احساس نہیں کہ ہم نے وعدہ کیا ہے اور ہم وعدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. لا دین لمن لا عہد لہ, اس شخص کا کوئی دین نہیں کہ جس نے عہد کی پابندی نہ کی. اور ہمارے ہاں تو یہ اس قدر عام چیز نظر آتی ہے کہ اپنی جو عہدہ ہے, جو ذمہ داری ہے, جو نوکری ہے, اس کی ذمہ داری کو محسوس نہ کرنا, اس کا حق ادا کرنے کی کوشش نہ کرنا. کہ جیسے آفیسز میں 3 طرح کی چھٹیاں ہوتی ہیں. ایک تو سالانہ چھٹی دی جاتی ہے, ایک بیماری کے لیے چھٹیاں دی جاتی ہیں, اور کچھ چھٹیاں ہوتی ہیں کیجول لیو, کیجول طور پہ کہ آپ یہ لے سکتے ہیں. اب اگر کوئی شخص ہے جس کی کہ سک لیو ختم ہو گئی, ٹھیک ہے, اب وہ کہتا ہے میری کیجول لیو باقی ہے, اب وہ فون کر کے کہتا ہے کہ میں بیمار ہوں, میں نہیں آ سکتا آج. یہ تو جھوٹ ہو گیا.